اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادہیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ قمر کے آخری آیات ہیں۔ اس کی ابتدا معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کے بیان سے ہوا تھا اور قیامت کے قریب ہونے کا اعلان تھا۔ آگے پھر مختلف مضامین بیان کرتے ہوئے سرکش نافرمان کافر قوموں کے عذاب کا تذکرہ تھا، ان کی طاقت کا تذکرہ تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون۔ یہاں اللہ رب ذوالجلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سرکش، طاقتور، متکبر کافروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جن کو میں نے سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، زیادہ دولت مند نہیں ہو۔ اگر ان کو میں نے ہلاک کیا ہے تو تم بھی اگر سرکشی سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ آخری آیات میں اللہ رب ذوالجلال متقین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ علیین اور مقعد صدق میں مقام ملے گا، اور وہاں جنتوں میں اور نہروں میں ان کو مقام ملے گا۔ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ یہ جو موجودہ کافر ہیں جن کا تذکرہ گزر چکا ہے، کیا ان سے یہ اچھے ہیں؟ ان سے بہتر ہیں؟ یہ کوئی فضیلت ہے ان کو؟ نہیں، یہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، زیادہ اچھے نہیں ہیں، کوئی فضیلت ان کے پاس نہیں ہے۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ان کے لیے کتابوں میں معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ نہیں، نہ ان کے لیے کوئی معافی نامے کا اللہ نے وعدہ کیا کہ جو کچھ کریں گے میں معاف کروں گا، اور نہ جو ہے تو یہ پچھلی قوموں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بل الساعة موعدهم والساعة ادہیٰ وامر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑا مجمع ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم دین حق پر غالب آئیں گے، ہم نبی پر غالب آئیں گے، اور ہم مضبوط ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، اتنے قبیلے ہیں، اتنا علاقہ ہے، مسلمان اور نبی ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے، ہم ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کا بڑا مجمع شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ سبحان اللہ، یہ مکے کی بات ہے، اور جو ہے تو اس کے چند سالوں بعد واقعی اللہ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے،
ان کے ظلم و ستم سہتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اب چند سالوں کے بعد اللہ نے جیسے کہا وہ بالکل پورا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ وہ گھڑی جس گھڑی کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ گھڑی قریب ہے، اور وہ گھڑی زیادہ ہیبت ناک ہوگی، وہ وقت ان کے لیے زیادہ ہیبت ناک ہوگا اور زیادہ کڑوا ناگوار ہوگا۔ ادھا کہتے ہیں زیادہ ہیبت ناک، ڈراؤنا، اور امر مر سے نکلا ہے زیادہ کڑوا ناگوار، جو چیز ناپسندیدہ ہو اس کو امر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت ان کے لیے آنے والا ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ گھڑی جب آئے گی پھر ان کے لیے زیادہ ہیبت ناک ہوگی اور زیادہ جو ہے تو ان کے لیے ناگوار ہوگا۔ واقعی جب بدر کا میدان آیا، ان کی طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب ذوالجلال نے 313 کمزور، ضعیف اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست دی، یہ پیٹھ دے کر بھاگ گئے۔ اسی طرح جنگ احد میں تھوڑے مسلمان تھے، یہ زیادہ تھے، وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ جنگ احزاب میں مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ جو ہے تو ان کے مجمع کو شکست ملے گی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ واقعی چند سالوں کے بعد وہ بھاگنے لگے ہر مقابلے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً یہ جو مجرم لوگ ہیں، جرم کرنے والے، خطائیں کرنے والے، سرکشی کرنے والے، یہ گمراہی میں ہیں، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ گمراہی اور جہنم میں ہیں، اور یہ جو خیالات کر رہے ہیں ہم بچیں گے، ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، ان کے سروں کا سودا ہے، دماغوں کا، حقیقت ایسا نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں اوندھے منہ کے بل، انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ذلیل کیا جائے گا۔ اگر نہیں جائیں گے تو رسیوں سے، زنجیروں سے باندھ کر، کھینچ کر ان کو جہنم میں زبردستی ڈالا جائے گا۔ تو پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، انہیں کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب اور تکلیفوں کو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز بنائی ہے اپنی حکمت سے، اپنے انداز سے، ہر چیز کو ہم نے بنایا۔ اب دیکھو انسان کو اللہ نے کیسے بنایا، ان کے جوڑوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، اسی طرح جو ہے تو جانوروں کو، پرندوں کو، دنیاوی چیزوں کو، درختوں کو، ہر چیز کو اللہ رب ذوالجلال نے ایک حساب سے بنایا ہے۔ جو جس چیز کے لیے بنی ہے وہ اس چیز میں کامیاب ہے۔ اور پھر دوسرا قدر کا معنی ہے تقدیر۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو میں نے بنایا، پھر اس کی تقدیر بنائی کہ بھئی یہ یوں ہوگا، یہ فلان ہوگا، یہ ایسے ہوگا، فلان ہوگا، ایسے ہوگا، یہ چیز ایسی ہوگی۔ تو تقدیر اللہ نے بنایا، اس پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن بہت سے لوگ تقدیر کو نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں مجوس ہوتے ہیں۔ مجوس مانا غلط قسم کے لوگ، ناپسندیدہ لوگ، گمراہ لوگ۔ تو فرمایا کہ میری امت کے مجوسی تقدیر کے منکر ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے یا خود بخود ہو جاتا ہے، اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے مجوسی تقدیر کو نہ ماننے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائیں تقدیر کے منکر، ان کی بیمار پرسی کو مت جاؤ، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ یعنی جو تقدیر کو نہیں مانتے
تو گویا وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے میں مت جاؤ اور ان کی بیمار پرسی کے لیے مت جاؤ۔ آگے پھر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہم جو کام کرتے ہیں صرف ایک گھڑی میں ہی کرتے ہیں، اور میرا کام ہے کوئی بھی کام کرنا، اس میں زیادہ مجھے ٹائم نہیں لگتا، زیادہ پریشانی نہیں لگتی۔ کلمح بالبصر، اللہ نے ان کی عجیب مثال پیش کی ہے کہ میرے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ آنکھ جھپکنا کہتے ایسے بند کر کے کھولو، آنکھ جھپکو، اتنی دیر میں اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بلکہ آنکھ جھپکنے میں بھی دیر ہوتی ہے۔ اللہ اگر حکم کرے کسی چیز کے بارے میں، کوئی کام کرنا چاہے، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے مختصر وقت کے لیے آنکھ جھپکنے کی مثال دی ہے۔ یعنی آنکھ جھپکنا کیا؟ بند کرنا کھولنا، بند کرنا بھی آنکھ جھپکنا، کھولنا بھی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم جیسے اعمال کرنے والی جماعتوں کو ہلاک کیا ہے، تم جیسے کام کرنے والوں، یعنی کفر کرنے والوں، سرکشی کرنے والوں، نبیوں کو مومنین کو ستانے والوں، شرک کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ اشیاءکم، اشیاء جمع شیعہ کا، شیعہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے لگنا، اس کی پیروی کرنا۔ شیعہ نے علی مشہور ہے کہ علی کے پیروی کرنے والے، علی کے پیچھے لگنے والے، تو یہ اشیاء شیعہ کی جمع ہے۔ تو فرمایا ہم نے بہت سے جماعتوں کو ہلاک کیا ہے جو تم جیسے تھے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، سوچنے سمجھنے والا ہے کوئی؟ سوچو سمجھو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں وہ، یہ ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ان کے اعمال میں، یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے جو کام کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے اعمال نامے میں۔ یہ زبر جمع زبور کی، زبور ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور ایک کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی داؤد علیہ السلام پر، اس کا بھی نام زبور تھا۔ تو اعمال نامے کو بھی زبور کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز زبور میں یعنی اعمال ناموں میں لکھی ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں گناہ کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں، گناہ بھی لکھے ہوئے، برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، وہ گناہ مٹ جاتے ہیں جن کے بعد سچی دل سے بندہ توبہ کرے، پھر اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں، لکیر لگا دیتے ہیں۔ اور وہ نیکیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں جن کے بعد انسان تکلیف دے کسی کو، مثلا جس سے نیکی کی اس کو تکلیف دے، اس کو گالیاں دے، اس کی غیبت کرے، اس کو مارے، پھر نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور دکھاوے کے لیے بھی نیکی کی جائے تو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے باقی جو چیز ضائع نہ ہو جائے، یعنی گناہ توبہ سے ضائع ہوتا ہے اور نیکی دکھاوے وغیرہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اگر ایسے نہ ہو تو ہر چیز وہاں ان کو موجود ملے گی۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے جگہ جو متقی لوگ ہیں، تقوی والے، جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ کو، وہ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور سچے لوگ جہاں ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ، اور سچائی کی جگہ وہ ہوں گے، کس کے پاس؟ ایسے بادشاہ کے پاس کہ جس کی بادشاہی اور طاقت دبدبہ سب سے زیادہ ہے۔ دبدبے والے، بادشاہی والے جو ہے تو مالک کے ہاں ان کی نشست ہوگی، ان کا رہنا ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں متقی بنائے اور مقعد صدق یعنی جنت نصیب کرے، اللہ اپنا قرب نصیب کرے۔ یہ صورت ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ سورۃ رحمان شروع ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔